لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله ربي 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 الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله ربي 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 الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ربي 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 الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله ربي 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 الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. صدق القرآن وحق الميزان وكتب الجيدان وفتح الفقدان وبلغوا ما هو أرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من القتل والهرم وشر الفتن وفتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
وطن چک مارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یار پڑھو لا الہ یا محمد سرور میرا یا محمد سرور ایک بلبل ایک باغ اندر آلنا ریسی بنا دی اجن سے چڑھیا توڑ محمد تے اڑ گئے یو کر لاندی پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گبرا الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم چودھری محمد ضمیر صاحب کے بھائی چودھری محمد شبیر صاحب کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں۔ ان کی اس طرح اچانک موت کل اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والی جو کل ہے وہ مجھ پر کیسے گزرے گی، کیا ہوگا، میں کس حالت میں ہوں گا۔ اور ہم جو اس نماز جنازہ میں شامل ہیں، ہمیں بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ جو آنے والی کل ہے اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ اس نے اس چیز کو پردہ غیب میں رکھا، اور یہ بھی اللہ کی ایک بہترین حکمت تھی کہ اگر کسی کو موت کا پتہ چل جائے تو کئی مہینے پہلے وہ کھانا پینا اور جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے وہ کنارہ کش ہو جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ بندہ ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ میری بڑی لمبی زندگی ہے، تو یہ اس طرح کی موت یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کب وہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی طرف بلا لیں گے، اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنی، پہلے سے تیار ہونا۔ حضرات محترم، یہ دنیا ہے عمل کی جگہ، آخرت میں تو جو دنیا میں کیا ہوگا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے شام میں زندگی صبح دوام زندگی۔ آج ان کی دائمی زندگی شروع ہو گئی ہے، اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کب ہماری دائمی زندگی شروع ہو جائے، اور اس کے لیے یہاں ہم نے تیاری کرنی ہے۔ دنیاوی معاملات میں اور قرب قیامت کے جو اثرات ہیں اس قدر ہیں کہ آج ہم فرض نمازوں سے غافل ہیں۔ فرض نمازیں جو ہیں ان سے اس قدر غفلت ہے کہ مساجد میں اگر دیکھا جائے تو عشاء کے وقت اور فجر کے وقت بہت کم نمازی ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ایسے ہوتا ہے کہ فون کر کے کوئی مقتدی بلانا پڑتا ہے کہ ایک بندہ آ جاؤ تاکہ جماعت کروائیں۔ یہ حالت ہے ہماری، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ 2 نمازیں عشاء اور فجر، یہ جو منافق لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے ان پر یہ بہت بھاری ہیں. حقیقت میں بھاری نہیں ہے، حقیقت میں یہ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، کھوٹ ہے، ان کے لیے بہت بھاری ہیں. اور فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ نے کتنا رکھا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے اجر و ثواب کا تو اگر ٹانگیں ان کی سلامت نہ ہوں تو گھٹنوں کے بل چل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، یہ اس قدر ان کا اجر و ثواب اور اس قدر ہماری کوتاہی، نمازیں، پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنا. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مطلب کہ جو نماز سے دور ہیں وہ اپنے آپ کو کہاں سمجھیں اس قرآن کی آیت کی نص میں. تو اس لیے حضرات محترم بہت غفلت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسی طرح کے خیالات ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور بعض اوقات لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا یہ مولویوں کا کام ہے، حفاظ کا کام ہے. ایسی بات نہیں ہے. نماز ہر مسلمان پر، عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسی باتیں سنائی ہیں کہ ایک بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم، اور سارے احباب توجہ فرمائیں اور سنیں کہ بے نماز کا جو عذاب ہے کیا ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے. بخاری شریف اور کتاب الرؤیا میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام سے سوال کرتے کہ کیا آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر ہے. اور کئی بار ایسے ہوتا کہ صحابہ میں سے کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ آج اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں کچھ مناظر دکھائے، اور وہ فرمایا کہ میں اور جبریل امین جا رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک بندہ سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کی طرف ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر ہے، اور وہ جو سر کی طرف کھڑا بندہ ہے حقیقت میں تو فرشتہ ہوتا ہے، انسانی شکل میں ہوتا ہے، وہ جو کھڑا ہے وہ اس لیٹے ہوئے بندے کے سر پر اتنا بڑا پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور جب سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ پتھر سر کو لگ کر تھوڑا سا دور چلا جاتا ہے، اور وہ بندہ جب اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ آتا ہے وہ جو سر ٹوٹا ہوا تھا وہ بالکل سلامت ہو جاتا ہے، جس طرح پہلے تھا اس طرح ہو جاتا ہے. اور پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر ٹوٹتا ہے، پھر وہ پتھر وہ دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اے جبریل بتاؤ یہ بندہ کون ہے اور اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل امین نے جو جواب دیا اور جو نشاندہی کی آج اگر ہم غور سے سن لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ جتنے لوگ کھڑے ہیں کوئی ایک بھی نماز میں غفلت نہ کرے. توجہ سے سن لیں. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا بے نماز آدمی ہے، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور پھر یہ ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار نہیں، جب تک قیامت قائم ہوتی ہے اس وقت تک اس بندے کو سزا دی جاتی رہے گی. استغفر اللہ العظیم. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں.
نماز کوئی اتنا بوجھ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا. الحمدللہ جو ہم پڑھنے والے ہیں، آپ سب کی طرح ہمارے جو معاملات زندگی ہیں الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں. کسی ایک کام میں بھی ہم پیچھے نہیں ہوتے. دنیاوی جو معاملات ہیں ہمارے بھی اسی طرح اچھے طریقے سے، گندم کی کٹائی، گھاس کی کٹائی، یہ سارے معاملات وہ بہترین چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اس اور نماز کی برکت ہے. اس لیے کوشش کیا کریں اور ایک ایسا ذہن بنائیں کہ یہ تو فرض نماز ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی فضیلت میں جو ارشادات فرمائے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہم 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں. 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پابندی سے یہ 4 رکعتیں پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا. اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر سزا نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین اپنے کرم کے صدقے اور اس نماز کی برکت سے کے صدقے اللہ رب العالمین بغیر عذاب دیے اس کو جنت عطا فرمائیں گے. کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان عمل ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اور آج ہم سب چودھری شبیر صاحب کے برادران اور دیگر جو فیملی کے لوگ ہیں سب سے تعزیت کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، بہت خوش اخلاق اور اچھے ان کا برتاؤ ہوتا تھا. بالخصوص حفاظ کرام اور دین سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا ان کا رویہ ہوتا تھا، سلوک ہوتا تھا. اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی منازل فرمائے. ایک سب مجھے اور بنائیے. نیت سنی کہ کیا تکبیرہ نماز جنازہ فرض ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا طرف ہونا کا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ سارے سے درود پاک پر صلوات بیان کیا. اس مقام پر یہ فرمان صاحب نے 5 نمازیں بھی ادا کی ہیں. نماز جمعہ کی ادائیگی میں پہلے سب میں بیٹھا کرتے تھے. تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مخلوق خدا تیری رضا کے لیے مصطفیٰ کریم کی محبت میں ایک عظیم جنازے میں شرکت ہوئی ہے. مولا تیری پاک درگاہ میں التجا کرنا سب کا قبول فرمو. پورے جمع غفیر میں جن لوگوں نے درود پاک کا وقت دیا، کوئی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا صدقہ قرآن صاحب کی قبر کے اندر کشاد کیا تھا. مصطفیٰ کریم کے بار بار زیارت عطا فرمو. جتنے بھی احباب اس مقام پر آئے مولا سب کا قبول فرمو. نیکیاں عطا فرمو. سب کے نیک مشن میں کامیابیاں عطا فرمو. قرآن صاحب کی اولاد کو صبر جمیل کے بدلے اجر عظیم عطا فرمو. اچھے انداز کے ساتھ مولا تیری پاک درگاہ میں التجا کرنے میں جو دعا کی ہے ان کے حق کو قبول فرمو. درجے بلند فرمو. گناہگاروں کے گناہ کو معاف فرمو. والدین موجود ہیں، دل کھول کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمو. اور ہم سب کو آج نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمو. صحیح معنوں میں درود پاک کرنے کی توفیق عطا فرمو. اور غریبوں مسکینوں کی ٹیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمو. دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمو. یا باقی لمحات محمد بکلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ ارحمنا یا مولانا انصرنا علی القوم الکافرین. آمین.
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز
کا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا